تمہاری احمد کبیر رفاعی کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی۔ سادات اکرام، علماء اکرام، مشایخین اکرام، بالخصوص محب گرامی عالی جناب حضرت سید صفیر اللہ شاہ صاحب اور دیگر جمیع فقراء طریق رفاعی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شاہ اسد اللہ قطب عالم می زنم۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فیروز بختی سعادت مندی بخشی کہ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک عظیم ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے ایسے اونچے مقام پر فائز فرمایا کہ جس کا تصور عام انسان سے ممکن ہی نہیں، اس عظیم ہستی، اس عظیم بارگاہ کے عظیم ولی کامل روشن ضمیر حضرت امام احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک میں آپ کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح سمجھ کی صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کو پہچان جائیں۔
اگر ہم نے اللہ کے ولی کو پہچان لیا اور ان کے راستے کو اپنا لیا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، تبھی ہمیں یہ راستہ ملا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے ولی کو ہم پہچان نہ پاتے اور ہم اللہ کے ولی کے راستے کو نہ اپنا پاتے تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی دلیل ہوتی۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہمیں چلنا ہے جو دعا اللہ نے ہمیں سکھائی، پروردگار ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راستہ متعین فرمایا، اس راستے پر علامت اپنے ولیوں کو متعین فرمایا ہے، اپنے محبوب بندوں کو متعین فرمایا۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ یہ اللہ کا راستہ، صراط مستقیم کی پہچان اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ یعنی یہاں پر بھی ہمیں خود راستہ بنا کے نہیں چلنا ہے، بلکہ پہلے سے جنہوں نے چل کے راستہ بنایا اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ جنگل میں آدمی جاتا ہے، پگڈنڈی سے گزرتا، پگڈنڈی بولتے ہیں جنگل کے اندر آدمی کے چلنے پھرنے سے ایک راستہ بن جاتا ہے، ٹیڑھی میڑھی ایک ڈنڈی کے نما بن جاتی ہے جو ایک راستہ بن جاتا ہے، اس سے آدمی جنگل میں راستے کو پہچان جاتا ہے۔ پہاڑ پر جانے والا آدمی جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، تو اس کو تیلگو زبان میں پاؤں کا جاڑا بولتے ہیں، جیسے وہ دکنی زبان میں پاؤں کا جاڑا ہے کہ نہیں دیکھو کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے چلے ہوئے لوگوں کا نشان ہے کیا نہیں ہے دیکھو۔ اگر چلنے پھرنے کا نشان ہے تو اس راستے کے اوپر جائیں گے تو منزل کے اوپر پہنچیں گے، اگر نشان نہیں ہے تو نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہی ہے کہ راستہ صحیح وہی ہے جس کے اوپر نشان چلنے والوں کا باقی بچا ہو، اور وہ نشان کس کا ہے؟ انعام والوں کا ہے۔ انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک من انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعام والے بندے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، سب سے پہلی ہستی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین اولیاء کاملین ہے۔ ہمارے لیے نشانی کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار ہستیاں ہمارے لیے نشانی ہے۔ یہ چار ہستیوں کی نشانی بتانے والی کتاب قرآن، اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ کا فرمان، یہ پانچ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہی وجہ پنجتن کی ایک الگ شان ہوتی ہے، جہاں بھی دیکھو ہمیں یہ پانچ کی عدد ملتی نظر آتی ہے، یہاں پر بھی اس پانچ کی عدد کا راز ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے راز سمجھنے والوں کے لیے راز ایسے رکھے کہ جب راز کھلتا ہے تو انسان بے خود ہوتا نظر آتا ہے۔ راز والوں کو راز کا پتہ ہوتا ہے، جس کو راز کا ہی کوئی احساس نہیں ہے اسے راز کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، راز ہے کیا، راز کی جستجو کرنے والے کو ملتا ہے۔ جب انسان پہاڑ میں ہیرا تلاش کرنے نکل جاتا ہے تو جب اس کے ہاتھ میں ہیرا ملتا ہے تو اسے قدر ہوتی ہے، مگر جو انسان ہیرے کی قدر ہی نہیں جانتا، ہیرے میں پتھر میں فرق ہی نہیں کر سکتا، اس کو ہزار ہیرے ملنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، کوہ نور ہیرا ملنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قیمتی ہیرا ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ فرق اسے پڑتا ہے جسے تمیز ہوتی ہے، فرق اسے پڑتا ہے جسے علم اور ادراک عطا فرمایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صراط مستقیم جو متعین فرمایا ہے، وہ صراط مستقیم، اس کا سیدھا راستہ، اس کی پہچان، اس کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو متعین فرمایا ہے۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، ہمیں اس راستے کے سفر کو مکمل کرنا ہے تو نشان کو پکڑ کے ہی چلنا ہوگا۔ اگر نشان کو چھوڑ کے الگ راستہ بنانا چاہیں گے تو کبھی بھی اس راستے پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ شیطان ہزاروں راستے اس کے اندر سے ٹیڑھے میڑھے شاخیں نکالے بیٹھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے زمین پر ایک لمبی سے سیدھے لکیر کھینچی، سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سیدھی ایسے لمبی لکیر زمین پر کھینچی اور اس لکیر کو اس طرف کچھ لکیریں اس طرف کچھ لکیریں اس سے ملا کر کے ایسے کھینچ دی، شاخیں نکال دی اس کی۔
نکالنے کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھا راستہ جو یہاں تک پہنچا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ یہاں تک پہنچنے والا ہے، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں جو اس سے جوڑ کر کے تمہیں بہکانا چاہتا ہے، جو اس سیدھے راستے پر پکڑ کے چلنے والا ہے وہ مجھ تک کے ضرور پہنچنے والا۔ اس سیدھے راستے کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا نیک بندے اس کی علامت ہے۔ انبیاء نیک بندوں کے سب سے بڑے نیک بندے ہیں، سرور ہیں، سردار ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت عطا فرمائی کہ ان صالحین حضرات میں جو اولیاء کاملین ہیں ان میں پوری دنیا میں جو ولایت کے عظیم مرتبے پر پہنچے، جن کے نام سے، جن کے رتبے سے، جن کے مرتبے سے پوری دنیا آشنا ہے، ان عظیم 4 ہستیوں میں سے ایک حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ہم ان کا نام لے کر کے جیتے ہیں تو چھوٹی موٹی ہستی نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا کرم رہا ہے، ایسا کرم رہا ہے کہ اس کرم کے قطرے آج ہمیں مل رہے ہیں تو ہماری زندگیاں سنور رہی ہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں تو نیزہ تیر سینے سے پار ہو جاتا ہے، جان جاتی نہیں بلکہ جان وہیں ٹھہری نظارہ کرتی ہے قربانی کا۔ کیا حال ہے؟ اور جگہوں پر نیزہ اور تیر سینے سے پار ہوتی ہے تو جان چلی جاتی ہے، فنا کا مزارہ، فنا کا لطف نہیں ملتا ہے، بقا کی منزلوں کو دیکھنا تصور میں نہیں ملتا ہے، مگر جب ان کا نام لے کے کوئی بندہ ضرب کر کے گزرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عظیم برکتیں جو ملتی ہیں قیامت تک کے آسانی سے سمجھ میں آنے والا فلسفہ فنا و بقا کا حضرت امام احمد کبیر کے نام پر جو ضرب کیا جاتا ہے اس کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فنا ہے، پھر بقا وہ ہے جو انہوں نے عطا فرمایا۔ جب مرید اپنے آپ کو اپنے شیخ پر قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے تو شیخ کامل کی یہ شان ہوتی ہے کہ اسے گرتے ہوئے کو اٹھا کے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ زندگی اس کی نہیں بلکہ اس کے شیخ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اسے بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو قربانی اس نے کی ہے وہ اسے فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ فنا نہیں بقا نہیں مل سکتا۔ فنا سے ڈر کے بھاگنے والوں کو بقا نہیں، فنا کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کو بقا کے ایسے جوہر ملتے ہیں کہ پھر ان کے لیے تخت بنایا جاتا ہے، تخت پر شہ سواری کرتے نظر آتے۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب کبھی بھی کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو خود ہی اٹھ کر کے خدمت فرمایا کرتے تھے۔ دستر بچھانے کا کام ہے، پانی دینے کا کام ہے، کھانا کھلانے کا کام ہے۔ خدمت کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میزبان جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی اعلیٰ صفات کی بات ہوتی ہے، اس کی اعلیٰ اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ان کو کہاں سے ملا؟ ان کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر آنے والے میزبان کی خود ہی میزبانی فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے خود ہی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ حضرت امام احمد کبیر بھی اپنے نانا جان کے اسی سنت پر عمل پیرا تھے اور آپ بھی وہی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں حضرت نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کھانا کھانے والے ہیں کہ کھانا کھا چکے ہیں کہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنے گھر میں پورے کھانے کا انتظام فرمایا جو میسر تھا۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ آ جائے، مگر وہ گھر ایسا نہیں کہ خالی ہی رہ جائے، وہ شان ایسی نہیں کہ کسی کی خواہش کو پوری نہ کی جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر جو انتظام کرنا ہوتا ہے پہلے ہی انتظام کر لیا۔ آپ نے دسترخوان لگا دیا گیا، بلایا، آئیے کھانا تناول فرما لیجئے۔ وہ آنے والے بھی ان کے پاس ایسے تھے کہ وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں کھاؤں گا، مگر جب میرا وقت آئے گا کھانے کا میں کھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ وقت کب آئے گا آپ کا؟ تو کہا جب سورج غروب ہو جائے گا وہ وقت آ جائے گا۔ تو حضرت نے پوچھا کم، عربی زبان میں آپ نے پوچھا کہ یہ جو آپ کی حالت ہے یہ کتنے دنوں سے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ یعنی روزے کی حالت میں جو آپ گزر رہے ہیں،
صرف افطاری میں کھانا کھا رہے ہیں روزے سے آپ ہیں کہ آج ہی کے دن آپ کا یہ روزہ ہے یا اس سے قبل بھی آپ کی عادت ہے؟ انہوں نے کہا منذ 6 اشہر، کہا کہ اس سے 6 مہینے سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر کتنا گرا گزر رہا؟ 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر اتنا گرا گزرتا ہے کہ ہمیں کبھی بیڑی کا خیال آتا ہے، کبھی تمباکو کا خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے۔ مگر ہمارے امام کیسے، امام کبیر کیسے، امام احمد کبیر کیسے، ان کی شان کیسے، ابھی پتہ چلیں گے آپ۔ حضرت امام احمد کبیر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھانے کو ہٹا دیا گیا، شام تک انتظار کیا گیا، جب سورج غروب ہو گیا افطار کی گئی، جب کھانا دستر بچھایا گیا، اب ان سے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھے کھانے کے لیے، کہا حضور آپ بھی آ جائیے کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وقت آئے گا میں کھانا کھا لوں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کا وقت کب ہے؟ 6 مہینے کے بعد آنے والا۔ ان کا وقت صبح دوپہر سے شام میں آ رہا تھا، حضرت امام احمد کبیر کا وقت 6 مہینے بعد آنے والا ہے۔ معاملہ کیا ہے حضرت؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ حال کب سے ہے آپ کا؟ 6 مہینے گزر چکے میرے، 6 مہینے گزر چکے، اور 6 مہینے اور گزرنے، جب میں کھاؤں گا پیوں۔ پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ امام احمد کبیر نے رکھا۔ وہ آنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے میں 6 مہینے کا روزے دار ہوں، میری بڑی قدر ہوگی، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں وہ ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی خبر ان کی بیوی کو بھی نہیں ہوتی، کہ روزے سے ہیں کہ نہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا، مگر ایسے روزے کی حالت میں وہ گزرا کرتے تھے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے وہ روزے دار نہیں تھے، وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزے دار۔ بات کیا ہو گئی تھی آخر؟ 1 سال کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ 1 سال کا روزہ رکھنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا، وجہ کیا ہے؟ سوال کیا اس نے؟ راز جاننے والے ہوتے تو راز کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت اس کا راز کیا ہے وہ بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سخت دھوپ میں اپنے گھر میں گیا اور مٹی کے ہانڈی میں ٹھنڈا پانی تھا، میرا دل اسے پینے کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ خواہش، پانی کی خواہش کرے گا؟ اسی وقت پر میں نے رب تعالیٰ کی قسم اٹھایا، 1 سال تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ خواہشوں کو مار دینے کا نام طریقت ہوتی ہے، خواہشوں کو فنا کر دینے کا نام فقیری ہوتی ہے، دنیا سے تعلق ختم کر دینے کا نام فقیری ہوتی ہے۔ اور فقیری کیا ہوتی ہے وہ امام احمد کبیر نے عمل کر کے بتایا۔ حضرت امام احمد کبیر فرماتے ہیں ترکت کل باب الاجابت فوجدت باب الفقر مفتوحا فاخترت باب الفقر۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رحمت کے دروازے، ہر دروازے پر دستک دے کے دیکھا، ہر دروازے کو میں نے کھٹکھٹا کے دیکھا، کون سا دروازہ کب کھلتا ہے، کون سا دروازہ کب کھلتا ہے، مگر فقیری کے دروازے کو ہمیشہ میں نے کھلا پایا، تو میں نے فقیری کے دروازے کو فقیری کو اختیار فرما لیا۔ یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے مہمان کا خیال اس کی خواہش سے پہلے بھی فرما دیتے ہیں، مگر کچھ وہ مہمان بھی ان کے پاس آتے تھے جو خواہش کر کے، مانگ کر کے اپنی خواہش کو پورا کر کے جاتے تھے۔ آپ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ہواؤں سے اڑتا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا، پیروں سے چلتا ہوا نہیں، ہواؤں سے مطلب پلین سے آیا نہیں، وہ ایسے کمال کو پہنچے ہوئے ولی تھے کہ ہواؤں پر اڑنے والی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع فرما دیا تھا، جدھر چاہتے ہوا میں سیر سفر فرماتے۔ ہواؤں کے دو بدو اڑ کر کے حضرت امام احمد کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھے اور کہتے کہ حضرت میں بھنے ہوئے بطخ کھانے کا ارادہ کرتا ہوں اور آٹے کی تندوری روٹی کھانا چاہتا ہوں، ٹھنڈا مٹی کے پیالے میں پانی پینا چاہتا ہوں، اور میں ایک زمانہ گزر چکا، نہ کھایا ہوں نہ پیا ہوں،
میں زمانے سے اسی حال سے گزرتا آ رہا ہوں، اب یہ میری خواہش آپ کی بارگاہ میں پوری کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک، نعم فرماتے، آپ کی شان ایسی تھی اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں خواہش کرتا تو ایسے انداز سے جواب دیتے گویا کہ فرماتے ہیں بصر و چشم میں تمہاری خواہش پوری کرنے والا ہوں، آیا ہے تو لے لے، یہ نہیں۔ آپ فرماتے ضرور۔ آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا اس انداز کو جو ایک مرتبہ دیکھ لے تو زندگی بھر وہی انداز اپنے اندر بسا لے۔ جب کوئی کہتا ہے تو جیسے باپ سے بچہ کوئی خواہش کرتا ہے کہ ابا مجھے یہ دلا دو، تو باپ کیا بولتے بیٹا ضرور دلا دیتا ہوں۔ جو وہ انداز ہوتا ہے نا، محبت بھرا انداز، بچے کی خوشیوں کو، اس کی خواہشوں کا احترام کرنے والا انداز، اس سے کہیں زیادہ اپنی بارگاہ میں آنے والے ہر حاجت مند کو اس کی حاجت کے پورے کرنے کے وقت پر حضرت امام احمد کبیر کا انداز ہوا کرتا تھا۔ فقیر کو مغرور اور گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے شیخ نہ مغرور ہے نہ گھمنڈی۔ فقیر ایسے ہو کہ اس کی فقیری کو دیکھ کر کے لوگ فقیری کی طرف دوڑتے چلے آئے، فقیری کو دیکھ کے دنیا داری کو چھوڑ دیا جائے، مگر ایسا نہیں کہ مغرور غرور ہو۔ لوگ بہت سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، جتنا امام احمد کبیر کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ خاک ہے اتنا کچھ نہیں۔ صحرا بھر کے ریت کے دانوں میں سے ایک ریت کا دانہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس ایک ریت کے دانے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی ہمارے اندر کچھ کمال نہیں۔ جو کمال صحرا سے زیادہ، صحرا کی ریت سے زیادہ حضرت امام احمد کبیر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ صحرا مطلب لگ تک جو میدان ہوتا ہے بالو کا، پورا میدان ہوتا ہے، بالو کے دانے کتنے ہوتے کوئی گن سکتا ہے؟ گن ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مقام حضرت امام احمد کبیر کو اللہ نے عطا فرمایا، اور ان دانوں میں سے ایک دانہ اٹھا لینا بالو کے، اور اس ایک دانے کے کروڑویں حصے بھی اگر کر دیا جائے، اس کروڑویں حصے کا ایک حصہ بھی ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہم کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو کر کے اگر ہم مغرور ہو جائے تو کیا ہو؟ رحمت کہاں سے ملنے والی، برکت کہاں سے ملنے والی؟ حضرت امام احمد کبیر فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رحمت کے ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر کے دیکھا ہے، فقیری کے دروازے کو ایسا پایا کہ ہمیشہ کھلا پایا۔ اور فقیری کیا ہے؟ عاجزی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو غایت درجے کا دنیا والوں کے سامنے، اوروں کے سامنے، سب کے سامنے کچھ لائق ہی تصور نہ کرنا، ایسی زندگی گزارنا کہ بس خدا اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ دنیا والے ہمیں راضی ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑنے والا، مگر اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ آنے والا ہواؤں پر اڑ کر کے آیا، آکے کہتا حضرت پانی کی جو بطخ ہوتی ہے ہواؤں پر اڑ کے جانے والی، وہ بطخ کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ پانی کے کنارے، ندی کے کنارے، اب آپ لوگ یہاں ندی کے کنارے رہتے ہیں، اگر کوئی آ کے بولا ہاں مچھی کھانا چاہتا ہوں، وہ تو جا کے مچھی پکڑ کے لا کے کھلا سکتے، مرغی کھانا چاہتا ہوں وہ تو مرغی پکڑ کے لا کے کاٹ کے کھلا سکتے، بکرا وہ تو بازو بکرے کا مارکیٹ ہے لا کے کھلا سکتے۔ سوال کرنے والا بھی بے کمال نہیں تھا، وہ بھی با کمال تھا۔ سوال سے پتہ چل جاتا کہ انسان کتنے بڑے کمال والا ہے بول کے، تو سوال بھی کمال والا تھا اور سوال کرنے والا بھی صاحب کمال تھا، مگر ہر صاحب کمال پر جو کمال اللہ نے عطا فرمایا وہ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد کبیر نے فرمایا بصر و چشم آپ کی خواہش پوری کی جائے گی۔ جب اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی خواہش کو پورا کرنے آپ کے پاس آیا ہوں، اپنی بھوک کو مٹانے آپ کے پاس آیا ہوں، فرمایا بصر و چشم، آپ جیسا چاہو ویسے آپ کی خواہش پوری کی جائے، آپ جیسا چاہو ویسے آپ کی بھوک مٹائی جائے گی۔ کہا مجھے بطخ کا بھنا ہوا گوشت چاہیے، ٹھنڈا پانی کے مٹی کے برتن میں پانی چاہیے، اور تندور سے گرم گرم بنی ہوئی روٹی چاہیے مجھے۔ آپ نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو 4 بطخیں اڑتی جا رہی تھی۔ حکم فرمایا کہ بطخوں ایک بھنی ہوئی ہو کر کے حاضر ہو جاؤ میرے مہمان کے لیے۔ زبان سے ادھر نکلنا ہی تھا کہ بطخ زمین پر آتی ہے تو کس حال میں آتی ہے، وہ حلال بھی ہو چکی ہے، بھنی بھی جا چکی ہے، تر و تازہ بھانپ نکل رہی، اب کھانے کو تیار سامنے برتن میں حاضر۔ ہاتھ بڑھایا تو روٹیاں تندور کی گرم گرم حاضر آ گئی، اور ہاتھ بڑھایا تو لال سرخ رنگ کا مٹی کا پیالہ پہنچ کر کے آ گیا۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ جب بھی طریقت میں آپ لوگ اکثر میں دیکھا کالے پیالے استعمال کرتے نہیں، حضرت امام احمد کبیر لال پیالے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔
حضرت امام احمد کبیر نے اپنے مہمان کو لال رنگ کے پیالے میں پانی پلایا اور بتا دیا ہم کو کہ ہمیں ہر چیز کو اپنانا چاہیے. مل نہ سکے، میسر نہ ہونے کی صورت میں الگ بات ہے، مگر جب مل سکتی ہے تو فوقیت اسی کو دینا چاہیے جو ہمارے شیخ کو پسند ہے، جو ہمارے پیر کو پسند ہے. وہ چیز کو اپنانا چاہیے ملنا کی صورت میں. نہ مل سکنے کی صورت میں جو مل جائے وہ ان کو قبول ہو جانے والی. ہم عاجز کیا کریں گے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ حاضر کر لیں. وہ ان کو شانتی ہاتھ بڑھاتے تو ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جاتی. سر اٹھا کے دیکھے تو آسمان قدموں میں آ جائے، نیچے دیکھے تو دنیا قدموں میں لٹتی نظر آئے. وہ شان والے تھے، ان کے لیے آسان تھا، ہمارے لیے آسان تھوڑی ہے. مگر جب میسر ہو تو یاد رکھیں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. نقطہ ذہن میں آ گیا ہے، بات آ گئی تو آپ حضرات کو بتا رہا ہوں تاکہ اسی سلسلے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے اور اسی سلسلے کی رحمت آپ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو سلسلے کے فیضان کو حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے نسبت شیخ کا احترام کرنا. شیخ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرنا. نسبت، وہ جس چیز کو پسند کریں وہ ہمارے لیے احترام والی، وہ جس چیز کو ناپسند کریں وہ ہمارے لیے کبھی احترام والی نہیں ہو سکتی ہے. ان کی نظر میں وہ پسند ہے، تبھی تو مہمان کو لال پیالے سے پانی کے پلا رہے. اور یہ واقعہ بہجت الاسرار شریف کتاب میں، یہ مستند ترین کتاب ہے اولیاء اللہ کے بارے میں. واقعات میں جیسا حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف سب سے زیادہ مستند ترین کتاب ہوتی ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بالخصوص پیران پیر اور امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی دوسرے اولیاء اللہ کے شان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. ایسی مستند ترین کتاب ہے. جیسے حدیث کی کتابوں میں بخاری کا درجہ ہے، ویسے ہی اولیاء کی سیرت کی کتابوں میں بہجت الاسرار شریف کا درجہ ہے، جو حضرت غوث اعظم اور دیگر اولیاء اللہ کے شان میں لکھی ہوئی ہے. اس میں حضرت امام احمد کبیر کے واقعات لکھے گئے. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھانا تو بلا لیا، آسمان سے بطخ اڑ کر کے آ گئی، بھنی ہوئی کھلا دیا گیا. انہوں نے فوراً پوری بطخ کا گوشت نکال کے کھا لیا. کبھی فقیر ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا لیتا ہے، مگر اس کھانے پر تعرض نہیں کرنا چاہیے. اب کبھی کھاتا نہیں ہے، نہ کھائے تب بھی اچھا ہے، کھا لے تب بھی اچھا ہے. جب ان کو جتنا پہنچنا ہوتا ہے اتنا پہنچ جاتا ہے. حضرت امام احمد کبیر نے کھلا دیا، پوری بطخ کو لوچ کر کے توڑ کر کے گوشت کو کھا لیا، ہڈیوں کو بازو رکھ دیا. کمال والا ہے نا، کمال کے راز کو جانتا ہے، اسی لیے وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے. ہڈیوں کو بازو رکھ دیا، روٹیوں کو طلب کیا، روٹیوں کو پیش کر دیا گیا، روٹیوں کو کھا لیے. پانی طلب کیا گیا، لال سرخ رنگ کے مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی دے دیا گیا، پانی پلا دیا گیا. پانی پی لینے کے بعد میں اس نے شکر ادا کیا، کہا زمانے بعد میری آرزو، میری خواہش پوری ہوئی کہ آپ کی میزبانی نصیب ہوئی، آپ کے دسترخوان کا کھانا مجھے نصیب ہوا. اجازت دے، میں اپنے مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں. جیسے آئے ہواؤں میں اڑتے ہوئے، ویسے ہواؤں میں اڑتے ہوئے چلے گئے. کمال والے نے ہڈیوں کو بازو کیوں رکھ دیا؟ ہڈی بھی چبا کے کھا جا سکتے تھے، گوشت نکال کے کھانے میں ہڈیوں کو توڑ کر کے بھی کھا سکتے تھے. ایک کمال والے نے کمال کا کھانا جب کھلایا تو کمال والے نے کمال کے کھانے کو کمال سے کھا کر کے بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی اس میں راز ہے جو اس کمال سے تعلق رکھنے والا ہے. ادھر میرے کمال کا بھی راز کھلنے والا ہے، ادھر ان کے کمال کا بھی راز کھلنے والا ہے، اور دونوں کمال سے نکلنے والے جمال کا پتہ بتانے والا ہے. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بطخ کے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا اے بطخ اٹھ، اللہ کے حکم سے اڑ کے ہوا میں چلے جا. ادھر آپ نے فرمانا تھا کہ بطخ پھڑپڑاتی ہوئی اڑ کر کے ہوا میں چلتی چلی گئی. پتا چلا کہ کمال والے کو یہ معلوم تھا کہ یہ کمال والا ایسا ہے کہ میری بھوک بھی مٹا دے گا، لی ہوئی جان بھی لوٹا دے گا. فنا کیا ہے وہ بھی بتا دے گا، بقا کیا ہے وہ بھی بتا دے گا. یہ شان والا ہے، شان کو جمال کے آئینے میں دکھانے والا ہے. یہ دکھا کر کے بتا دیا. یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر کرنے والے تھے، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. اتنے زیادہ صبر کرنے والے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بڑا امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، بہت زیادہ امیر تھا.
جب کوئی امیر آدمیوں کی کوئی رکی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے، کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو دولت کے دریا بہا دیتا ہے، کبھی سونے کے سکے لا کے دے دیتا ہے. اس زمانے میں سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے، دے دیتے تھے. اس زمانے میں جو ضرورت ہے زمانہ اس کے لحاظ سے کوئی بھی چیز پیش کر دیتے ہیں. دل آ جانا ہے بھائی، دل کی دنیا بدل جانا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو لوٹا دیتے ہیں. مگر اس زمانے کا ایک الگ حال تھا. وہ بزرگ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے تھے، اتنی محبت نہیں رکھتے تھے، مگر ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بس. مگر ایک دن انہوں نے سوچ کے سوچا کہ آخر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے. سوچے اسی حال میں سو گئے. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد کبیر کے مقام و مرتبے کو انہیں دکھایا. جب انہوں نے اس مقام و مرتبے، عظمت اور رفعت جو اللہ کے نزدیک ان کی شان ہے، اس شان کا مشاہدہ کیا تو آدھی رات سے جاگ گئے، اٹھ گئے. بولے عجیب مقام ہے، میں تو انہیں بہت آسان سا چھوٹا موٹا انسان سمجھتا تھا، مگر اتنا بڑا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. صبح کا انتظار کر رہے، صبح کا انتظار کرے کہ صبح کب ہوتی ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کب ہوتی ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں. جیسے ہی صبح ہوئی فوراً خدمت میں آئے. فقراء کا تو طریقہ تھا، آپ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے جیسے اصحاب صفہ رسول اللہ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے. جو رسول اللہ کے گھر میں بنتا تو ان کو عطا فرما دیا جاتا، کوئی لا کے دیتا ان کو عطا فرما دیا جاتا. وہی حال فقراء کا تھا. حضرت امام احمد کبیر کے فقراء ام عبیدہ میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ادب سے بیٹھے ہوئے. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں، سر جھکائے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شخص آئے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد کبیر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو کوئی خاتون ان کی پیٹھ پر تندور سے روٹی نکالنے والی جو لوہے کی کٹی ہوتی ہے اس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، وہ کٹی سے مار مار کے ان کو گھر میں سے باہر ڈھکل رہے تھے. تعجب کرنے لگے. آگے پوچھے کون بدتمیز عورت ہے جو ایسا کر رہی؟ تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے سروں کو جھکائے ہوئے، کیسے مرید ہو تم لوگ؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیے، راز کا پردہ اٹھا دیا گیا، دیکھ لیا اب انہوں نے. حیران ہو کر کے کہنے لگے. سب لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے. وہ حضرت کی بیوی ہیں، 2.5 لاکھ روپے اس زمانے کا کچھ مہر ہے، مہر قرض میں رکھا گیا ہے. اب طلاق دینا ہے تو مہر دینا ہے. نہ ہمارے پیر کے پاس دولت ہے نہ ہمارے پاس دولت ہے کہ مہر ادا کرنے کے لیے. انہوں نے سمجھا، جو فقیر مرید تھے انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم حضرت کی جھولی میں ڈال دیتے، کہتے کہ حضرت یہ اس کو طلاق دیجیے، اس کا مہر دیجیے، اس کو چھٹا کر رستہ بنا دیجیے اس کا. ہر روز یہی ہوتا ہے ہمارے شیخ کے ساتھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس خاموش تکتے رہ جاتے ہیں. وہ کتنا مہر ہے، 2.5 لاکھ اس زمانے کا سونے کے سکے. فوراً دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور لیا سارے گھر کی دولت. اس کے پاس بھی اتنا بہت بڑا تو نہیں تھا کہ جتنا کچھ تھا سب جمع کیا، لے کر آیا. وہ اتنے مہر کی مقدار کو پوری ہوتی تھی لایا اور حضرت کے قدموں میں جھولی میں ڈال دیا. کہا حضرت یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس عورت کا مہر آپ دے دیجئے اور اسے طلاق دے کے آپ کے رشتے سے نکال دیجئے، بھگا دیجئے اس کو. آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے. حضرت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اگر اس پر میں صبر نہیں کرتا تو رات میں جو تم دیکھے وہ مقام بھی تو نہیں ملتا مجھے. اب پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے، مگر حضرت امام احمد کبیر نے اس نے رات میں کیا خواب دیکھا وہ بھی جان لیا، کیوں بے چین ہو رہا ہے وہ بھی جان لیا، اور جو اس عورت کو چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بھی راز بتا دیا کہ اس کے ظلم پر صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اونچا مقام عطا فرمایا. بسا اوقات اولیاء اللہ کو بیویوں کی طرف سے آزمایا جاتا ہے. جب بیویوں کی تکلیف پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام میں اور بزرگی عطا فرما دیتا ہے. ایسے ہی عورت ولی جو ہوتے ہیں ان کو ان کے شوہروں کے ظلم سے آزمایا جاتا ہے. جب وہ اس پر صبر کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے. آزمائش اللہ کی الگ طریقے کی ہوتی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آزمائش ایسی ہی آئے گی. وہ آزمانے والا رب جانے کے کیسے آزما لے گا ہمیں کچھ پتا نہیں. وہ آزمایا جا رہا تھا. حضرت امام احمد کبیر نے فرمایا کہ اس پر صبر کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام دیا اور تمہیں دکھایا.
چاہو تو یہ دولت اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، چاہو تو یہ جو میرے فقراء بیٹھے ان پر تقسیم کر کے چلے جاؤ۔ آنے والے نے کہا کہ حضرت میں بھی آپ پر قربان، میری دولت بھی آپ پر قربان، یہ آپ کی، آپ جسے دینا چاہیں آپ کا مال ہے، آپ عطا فرما دیں۔ حضرت نے سب کو بلایا، سب بانٹ کر کے جھولی جھٹک کے گھر میں واپس اٹھ کے چلے گئے، نہ ایک سکہ نہ ایک دانہ اپنے ساتھ رکھا۔ یہ شان حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک شخص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہے، مجلس واعظ چل رہی ہے، اور آپ لوگ جانیں کہ اولیاء کرام غوث اعظم کی مجلس واعظ میں دنیا کے جس حصے میں بھی ہوتے، وہ حضرت غوث اعظم کے بیان کے وقت پر وہ ہر شغل کو چھوڑ دیتے اور آپ کے بیان کو اپنے اس جگہ سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ کہ اولیاء کی شان ہوتی تھی اس وقت پر، ان کی حالت ہی الگ ہوتی تھی۔ جیسے حضرت عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یہ بھی اسی بہجت الاسرار شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ جب بھی غوث اعظم کا بیان ہوتا اس وقت پر آپ اپنے گرد خانقاہ میں جو ہے اطراف میں ایک دائرہ بنا دیتے اور کہتے کہ جس کو پیران پیر کا بیان سننا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے، بیان کو سماعت فرما لے گا۔ تو آپ بھی سماعت فرماتے تھے اور آپ کے مریدوں کو جس کو اس میں آنے کا موقع مل جاتا اس کو بیان سماعت کرنے کا بھی موقع مل جاتا۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ پر فائز فرمایا تھا، آپ کا فرمان جاری ہوا تھا اللہ کے حکم سے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت پر تسلیم کرنے والے بڑے بڑے اولیاء اکرام میں سر فہرست حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سر فہرست آتے ہیں۔ انہوں نے بھی تسلیم کر کے بتایا لوگوں کو کہ اللہ نے انہیں واقعی وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ایسے ہی یہاں پر یہ معاملہ مجلس واعظ غوث اعظم کی ہو رہی ہے اور اسی مجلس میں وہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں ان کے خیال آتا ہے کہ میں احمد کبیر رفاعی کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسے ہوں گے؟ ہوتا ہے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، اولیاء سے لگاؤ ہوتا ہے۔ کبھی ہم خواجہ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس بھی جانا چاہیے، ان کی مزار کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ کبھی وہاں جاتے ہیں تو کہیں اور کا خیال آتا ہے، کبھی بغداد جاتے ہیں تو مدینے کا خیال، کبھی مدینے جاتے ہیں تو بغداد کا خیال آتا ہے۔ عشق جو اللہ کے ولیوں سے ہمارے دل کو عطا ہو چکا ہے تو سمجھنا کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب رحمت کے حصے پانے کے لیے بہانے کو ڈھونڈنے لگتا ہے دل، کبھی وہ تو کبھی وہ تو کبھی وہ تو خیال آنے لگتا ہے۔ مگر بڑی بارگاہوں کا ادب، بڑے پیر کی بارگاہ کا ادب حضرت امام احمد کبیر نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد کبیر کو دیکھنے کی انہوں نے خواہش عطا فرمائی۔ حضرت پیران پیر واعظ فرما رہے ہیں، مجلس کے کونے میں یہ شخص بیٹھا دل میں خیال کر رہا ہے کہ میں حضرت امام احمد کبیر کو دیکھنا ہے۔ بیان پیران پیر کا چل رہا ہے، مرید پیران پیر کا ہے، مجلس میں پیران پیر کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے کی خواہش حضرت امام احمد کبیر کی کر رہا ہے۔ غوث اعظم نے اس کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ کیا تم حضرت احمد کبیر کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بندے نے کہا کہ حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، ممبر پر حضرت تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے غوث اعظم ممبر سے اعلان فرما رہے ہیں۔ جب غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو پھر رسول اللہ کے علم کا کیا حال ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، اور ان کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس علم کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت غوث اعظم نے فرمایا کیا تم اتحب ان تر الشیخ احمد کبیر، کہتے ہیں کیا تم احمد کبیر رفاعی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور میں حضرت امام احمد کبیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیران پیر نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور اس کے بعد نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری سیدھی جانب احمد کبیر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر وہ ہیں جن کے دیکھنے کی خواہش کرنے والے کو پیران پیر دکھا دیا کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے درجے کے ولی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس منصب عظمیٰ پر آپ کی نیابت میں حضرت امام احمد کبیر کو فائز فرمایا گیا، قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بھی غوث کہا جاتا ہے، آپ کو بھی عظیم القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت ہر زمانے میں اتنا یاد رکھیں کہ غوث جو تمام روئے زمین کے تمام ولیوں پر سرداری کرے گا اسے غوث الاغواث، فرد الافراد اور قطب الاقطاب بھی کہا جاتا ہے، اور قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ کے الفاظ سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر فائز کیا جائے گا، پوری دنیا میں وہ ایک ہوگا۔
جب اس کو دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو اس کی جگہ پر جس کو منتخب کیا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے اس کا انتخاب ہوگا۔ اب جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے جو قطبیت عظمیٰ کا یہ جو مقام ہے، اولیاء صالحین نے جیسا کہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی کا فرمان، حضرت امام محی الدین ابن عربی کا فرمان اور دیگر اکابر اولیاء اکرام کے جو فرامین مبارکہ ہیں جنہوں نے حقیقت اور حال اور قال دونوں کا مشاہدہ فرمایا، وہ عظیم ہستیوں کا یہ فرمان کہ حضرات ائمہ 12 یعنی حضرت مولا علی سے لے کر کے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر ایک کے بعد ایک وہ اس مقام پر پہنچتے رہے۔ امام حسن عسکری کے بعد سے غوث اعظم کے آنے تک کے جو کوئی بھی اس مقام پر گیا وہ حضرت امام حسن عسکری کا نائب ہو کر کے اس مقام پر جلوہ فرما ہوا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر جلوہ فرما ہو گئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ایسے ہی عطا فرمایا گیا کہ اب قیامت تک کے جو کوئی بھی اس مقام پر فائز ہوگا وہ آپ کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہاں پر فائز ہوگا، قیامت تک کے وہ سروری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، فرماتے ہیں ہر ولی کو ایک قدم عطا کیا گیا اور مجھے نبی آخر الزماں کا قدم عطا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ دنیا سے جب رخصت ہو چکے غوث اعظم بظاہر، تو آپ کے اس مقام عظیم پر آپ کی نیابت کرتے ہوئے جو قائم فرمایا گیا، جس عظیم ہستی کو اس مقام پر فائز کیا گیا، وہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی بارگاہ کے منتخب شدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، تبھی تو دیکھنے والے کو دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے کی خواہش ہوئی تو دکھا دیا گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اپنے سیدھی طرف دیکھا تو ایک پروقار شخصیت کو میں نے دیکھا، جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، جن کی اداؤں سے، جن کے بیٹھنے کے انداز سے ایک محیب پن ظاہر ہو رہا ہے، دیکھنے والے کو حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات مل رہے ہیں۔ میں نے ان کو کچھ دیر تک دیکھا، اس کے بعد میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، ان کی دست بوسی، قدم بوسی کی، تو حضرت نے فرمایا بیٹا تم حضرت پیران پیر کو دیکھ رہے ہو، ان کی بارگاہ میں رہ کر کے پھر کسی اور کو دیکھنے کی خواہش، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھلا تم جانتے بھی ہو کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمارے سردار بنائے گئے ہیں، ہم ان کی رعایا بنائے گئے ہیں، اور آپ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ یعنی حضرت پیران پیر نے خواہش کرنے والے کو دکھا دیا کہ کیسی شان والے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جس کو چنا ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ ایسا ہیرا ہے جس کو وہ پہچان سکتا ہے جس کو جوہری خدا نے بنایا ہوتا۔ وہ غوث اعظم کے نظر کے کمال کے ہیرے ہیں جس کو غوث اعظم نے چن کے اپنے نائب ہونے کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو ادب کیسا کر کے دکھائے انہوں نے غوث اعظم کا، بتا دیا ہم کو کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب بیٹھیں تو ایسے بیٹھیں کہ کوئی اور خیال دل میں نہ لایا جائے، تبھی تو ہمارے لیے رحمتیں ملتی ہیں۔ اولیاء ہمیں ادب سکھانے والے ہوتے ہیں، درس سکھانے والے ہوتے ہیں، فیض لینے کا طریقہ سکھانے والے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظاہری وصال ہو چکا، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، اس سے اتنے دنوں تک اب ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ جاؤں پھر زیارت کے لیے، چونکہ ایک تنبیہ بھی ہو گئی، نصیحت بھی ہو گئی، بتا بھی دیا کہ تم یہاں ہو تو ادھر ادھر نظر مت گھماؤ، سب کچھ ملے گا، مگر تم اگر ایسے ویسے کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہیں پر رک جاؤ جہاں پر ہو، بڑھنا چاہتے ہو تو سر جھکائے یہیں پر بیٹھے رہو، بتا دیا وہاں پر۔ اور بتا دینے کے بعد اب ہمت نہیں ہوئی کہ جائیں پھر۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تو آپ ام عبیدہ حضرت امام احمد کبیر کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا امام احمد کبیر رفاعی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مگر جب دیکھا تھا تو غوث اعظم کے دکھانے سے دیکھا تھا، نہ اس کے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا تھا۔ کب دیکھ رہے ہیں پھر اب جا کر کے دوسری مرتبہ؟ جب وہ غوث اعظم کا وصال ہو چکا تو یہ ام عبیدہ پہنچتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت امام احمد کبیر کو اسی انداز میں جلوہ فرما پاتے ہیں جس انداز میں غوث اعظم نے انہیں دکھا دیا، اور وہی صورت ہے جو وہاں دیکھا تھا، وہی صورت ہے ہو بہو، جس حال میں دیکھا تھا اسی حال میں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اور مسکرا کے فرماتے کیا ایک مرتبہ کا دیکھ لینا کافی نہیں کہ پھر دوڑے چلے آ رہے ہو؟
یہ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک شخص بغداد سے غوث اعظم کی بارگاہ سے حضرت امام احمد کبیر کی بارگاہ میں آتا ہے ام عبیدہ، تو حضرت امام احمد کبیر اپنے مریدوں کو تلقین اور نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ فقہ کا بھی درس دیا کرتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، مسئلے مسائل نماز روزے کے یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ پڑھایا کرتے تھے، اصول فقہ آپ پڑھایا کرتے تھے، اصول حدیث آپ پڑھایا کرتے تھے، قرآن آپ پڑھایا کرتے تھے، تفسیر آپ پڑھایا کرتے تھے، علم العقائد آپ پڑھایا کرتے تھے، سیرت مصطفیٰ کو آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اخلاق، تزکیہ، تربیت آپ اپنے مریدوں کی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ان تمام علوم و فنون میں آج بھی دنیا میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں محفوظ ہیں۔ عرب دنیا اس کا بہت فائدہ اٹھاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہند اور پاکستان کے وہ لوگ جن کو اردو زبان آتی ہے وہ بہت محروم رہ گئے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جن کو صرف اردو زبان آتی ہے، دو عربی زبان نہیں آتی، وہ محروم رہ گئے۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ کیسے عظیم عظیم آپ کی قرآن مجید کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ اولیاء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے پیران پیر کی ایک لکھی ہوئی تفسیر ہے، حضرت مخدوم ماہیمی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، ایسے ہی حضرت امام محی الدین ابن عربی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، ایسے ہی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے شیخ کو تعارف نہیں کرا پا رہے ہیں، بس ہم تو صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے بس نام لینا چاہتے ہیں، ان کے شان، ان کی جو خوبیاں تھیں جو دنیا میں آج بھی ہیں، ہم اس چیز سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج بھی ان کی کتابیں ہیں، جب تصوف کے میدان میں ہو، فقہ و افتاء کے میدان میں ہو، حدیث و تفسیر کے میدان میں ہو، اصول فقہ ہو یا اصول حدیث ہو، ان کی کتابوں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء صالحین استفادہ کر کے اپنے بعد والوں کو، اپنے سیکھنے والوں کو، اپنے پاس تربیت پانے والوں کو تربیت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر ایسے ہی درس فرمایا کر رہے تھے کہ اس وقت پر ایک شخص، کوئی نیا آدمی آ گیا، پوچھا گیا کہاں سے تشریف لائیں؟ آپ تھے ہی مہمان نواز، کوئی باہر سے آدمی آتا، نیا آدمی آتا تو آپ اس کو پہلے کھانا کھلانے کا انتظام کرتے تھے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بغداد شہر سے آ رہا ہوں۔ بولے آگے لاؤ، آگے لاؤ۔ راستہ دیا گیا، آگے لایا گیا۔ آگے لانے کے بعد جو درس ہے، جو مجلس جو ہو رہی، اس کو آپ نے روک دیا، کہا ہمیں غوث اعظم کی شان سناؤ۔ فرمایا کہ غوث اعظم کی شان سناؤ۔ تو غوث اعظم کی وہ شان سنانے لگے، غوث اعظم کے حالات و احوال سنانے لگے کہ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، آپ کا یہ درس ہوا، آپ کا یہ درس ہوا، وہ سب ہوا، سنانے لگے۔ تو بیچ میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اے رکو جی، تم چھوڑو یہ ذکر کو، چھوڑو۔ حضرت امام احمد کبیر نے جب غوث اعظم کی حالات کو سننے کا ارادہ کیا، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہر ولی اپنی خانقاہ میں، اپنے مقام میں رہ کر کے غوث اعظم کا بیان سن رہا ہے، ان کے حالات سے آگاہ ہو رہا ہے، تو پھر بغداد سے آنے والے سے کیوں حالات سنانے کا خیال کیا جا رہا ہے؟ کیوں سنانے کے لیے اسے کہا گیا؟ مریدوں کو تربیت دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس بزرگ کی بارگاہ سے کوئی آ جائے تو اس بزرگ کے ذکر ان کی زبانی سننا چاہیے، کیونکہ آنے والا ان کے گھر کا ایک فرد بن کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ان کے شہر کا ایک انسان بن کر کے ہمارے پاس آتا ہے، تو ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ بزرگوں کا ذکر ان سے سنا جائے جو ان کے قریب سے چل کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بتایا کہ غوث اعظم کا ذکر وہ ہے کہ کمال کو پہنچنے والے اولیاء بھی ذکر کو اپنے لیے باعث کمال سمجھا کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے، ذکر سنایا جا رہا ہے، تو ایک شخص نے اٹھا اور کہا ہے چھوڑو جی ان کا ذکر، کیا کر رہے ہو؟ یہاں ہو تو یہاں سناؤ، ہم ان کے دن رات ان کے جلوے دیکھ رہے ہیں، ان کا جلوہ بتاؤ ہمیں۔ ایک نظر حضرت امام احمد کبیر نے اس شخص پر ایسی غضب کی ڈالی کہ اسی وقت پر جل کے خاک ہو گیا، اور فرمایا غوث اعظم کے ذکر سے روک کے تیری یہ مجال، غوث اعظم کے ذکر سے روکتا ہے تیری یہ مجال۔ بتایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ سلسلے رفاعیہ، بلکہ امام احمد کبیر رفاعی کی ایک خصوصی پہچان غوث اعظم کی محبت کو اپنے مریدوں میں عطا فرما دینا، اور اپنے سلسلے میں غوث اعظم کی عظمت کو بسا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا رفاعی وہ غوث اعظم کا یا جیلانی شین اللہ بھی بولتا ہے، یا رفاعی شین اللہ بھی بولتا ہے۔ حضرت پیران پیر سے جدا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے،
اور اپنے شیخ سے جدا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، اور اپنے مرشد کو، اپنے پیر حقیقی جو حضرت امام احمد کبیر ہیں، ان کو پیرانے پیر سے جدا وہ تصور نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یا جیلانی شین اللہ تو کبھی یا رفاعی شین اللہ کا نغمہ سنا کے بتاتا ہے کہ میں وہ فقیر ہوں، میں نے پیالہ اس سے پیا ہے جس کو میں رفاعی شین اللہ کہتا ہوں، اور میں چرچا جیلانی شین اللہ کا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیر نے مجھے سکھایا۔ یہ عظیم نسبتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اپنے ان نسبتوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑی عظیم نسبت عطا فرمائی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے، بہت نعمتیں عطا فرمائی، مگر باوجود اس کے ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے سلسلے کی عظیم ہستی نے ہمیں کیا تربیت دی ہے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے حال کیا تھے۔ اتنے رحم دل تھے حضرت امام احمد کبیر، اتنے رحم دل تھے کہ آپ کی رحم دلی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کے دامن میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور آپ رات میں سو کر کے غفلت میں گزارنے والے تو تھے نہیں، جو سال بھر روزے سے گزر جاتے ہیں وہ رات کو غفلت میں گزار سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ رات میں آپ بیٹھے ذکر میں مشغول تھے کہ گھر میں آپ کے کھیلنے کودنے والی جو بلی تھی وہ آپ کے دامن پر آ کر کے سو جاتی ہے، اور حضرت امام احمد کبیر رفاعی کے لیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز جانا ہے، پڑھانا ہے، سارے انتظار کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اب جماعت کا وقت ہے کہ اب بس ختم ہونے کو ہے کہ بس نہیں تو جاؤ نماز پڑھاؤ، اور سب انتظار کر رہے ہیں، شیخ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، انتظار کرے، سب باندھے، سب سنتیں پڑھ لیے، سب کچھ ہو گیا، اب انتظار ہو رہا ہے، بس حضرت امام احمد کبیر پہنچنا ہے اور نماز پڑھانا ہے۔ کافی دیر آپ انتظار کرتے رہے کہ وہ خود سے جاگ جائے، وہ بلی خود سے جاگ جائے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ وہ بلی جاگ نہیں رہی ہے تو آپ نے چاقو سے اپنے دامن کو چاک کر دیا، اور اسی پر بلی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر کے آپ مسجد گئے اور نماز ادا فرمائی، سب کو نماز پڑھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، دامن پھٹا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسکین بلی میرے دامن پر سو گئی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کی نیند خراب کر کے میں مسجد جاؤں، میں جا رہا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رحمت طلب کرنے کے لیے، کمزور کو ستا کے جاؤں تو رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ اور بلی کمزور ہے، مسکین ہے، اس کی نیند خراب کر کے جاؤں تو کہ وہ میرے پاس اس خیال سے آئی ہے کہ میرے پاس سو جائے تو نیند پوری ہو جائے گی، میرے پاس آ جائے تو راحت پا جائے گی، تو میں اس کی اس خواہش کو، اس کے آس کو، اس کی راحت کو کیسے توڑ کر کے جاؤں، اور میں کیسے جنت کی راحت اپنے لیے رب کی بارگاہ سے مانگوں؟ یہ درس حضرت امام احمد کبیر رفاعی کا ہے۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو بلی اٹھ کے چلی گئی ہے، آپ پھر اپنے ہاتھ سے اس دامن کو سل کر کے دامن کو پہن لے رہے ہیں۔ پھٹا ہوا دامن، سلا ہوا دامن، پیوند لگا ہوا پہننا آپ کو گوارا ہے، مگر ایک بے زبان بلی کی نیند بھی خراب کر دینا آپ کو گوارا نہیں۔ یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ مگر آج خود آپ اور ہم سب کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں یہ چیز، اس خیال کو لانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے شیخ سلسلہ کے طریقے پر ہیں؟ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں؟ ہم کیا ان کے نام لیوا تو ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم حق سے کہیں؟ ہمارے اخلاق تو ایسے نہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہونے کے باوجود وہ ہمیں دھتکار نہیں رہے، وہ ہمیں دور نہیں کہہ رہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم حضرت امام احمد کبیر سے محبت کرتے ہیں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ اور جمع تمام بیگن پلی کے منڈل کی جمع آپ لوگ جانیں، آج کی محفل میں بیگن پلی کے منڈل کے پورے نہیں آئے، بڑا افسوس ہوا ہوں۔ پورے سال بھر یا رفاعی شین اللہ کہہ کے اپنے پیٹ تو بھرتے رہے، جب حضرت رفاعی کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جہاں سے تمہاری پہچان تمہارے منڈل کی انہوں نے بخشی ہے، اس جگہ پہ نہ آ سکے تو کیا فائدے کی زندگی ہے؟ کیا خاک زندگی کا فائدہ ہے؟ بیکار ہے یہ زندگی، بیکار، میں تو بیکار سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے شیخ سلسلہ سے عقیدت و محبت ہے، زندگی بھر تو کام رہتے ہی ہیں، زندگی بھر تو انہی کے صدقے میں زندگی جی رہے، تو کیا کمی ہے کہ پہنچتے آپ اور اپنے منڈل کا اور اپنی محبت کا ثبوت دیتے، اپنے شیخ سلسلہ کا ذکر ایسا کرتے کہ ذکر سننے والوں کو بھی ایک لطف آ جاتا،
اور آنے والوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیوانوں کے دیوانے بڑے دیوانے ہوتے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں ان کے دیوانے بھی بڑے دیوانے ہوتے ہیں، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، دیوانوں کے دیوانے ایسے ہیں جو دنیا کے دیوانے بنے ہوئے، کفن پہن کے دنیا کو چھوڑ کے پھر دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا فائدے کی زندگی؟ ہر باپ، اگر کوئی باپ آیا ہے تو اپنے بچے کو نصیحت کرے، اگر بھائی آیا ہے تو اپنے بھائی کو نصیحت کرے، اگر دوست آیا تو اپنے دوست کو نصیحت کرے۔ اگلے سال اگر خدا زندگی بخشے تو زندگی کا تحفہ لے کے حضرت احمد کبیر کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس عرس میں ضرور حاضر ہو۔ یہ ارادہ اور عہد کر کے جانا ہے، ایسے ہی نہیں، فائدہ نہیں، ورنہ میں اتنی دور کا سفر 400 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرتے ہوئے، وہ ہاویری ہوتے ہوئے، ہڑگلی ہوتے ہوئے، کشٹگی ہوتے ہوئے، ڈوڈلا پور ہوتے ہوئے، ہگلی ہوتے ہوئے، بلاری ہوتے ہوئے، سارا دورہ میں رات میں پہنچنا ہے، جماع انتظار کر رہی ہے، جماع کو شیخ سلسلہ پیر کامل حضرت امام احمد کبیر کا ذکر سنانا ہے۔ ایک شوق سے، ایک جذبے سے آیا، مگر آ کے دیکھا تو میرا دل تو بالکل ٹوٹ گیا۔ کیا فائدے کی زندگی ہے؟ جی رہے کس کے واسطے؟ ہماری زندگی ہے بھی تو کچھ ہے تو کسی کے واسطے؟ جب کفن پہن لیے تو ہو گیا کس کے واسطے کی زندگی؟ کیا واسطے کی زندگی ہے؟ سوچے آپ حضرات، خود سوچے کہ بھئی کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا کو کھلائے، کیا فائدہ ہے؟ سلسلے کا اور اس منڈل کا فرد ہی نہیں آئے تو کیا فائدہ ہے؟ آئندہ سے آپ لوگ ارادہ بنائیں، اس منڈل سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، جس منڈل میں جہاں جو فاتحہ ہوتی ہے، جس منڈل کا بھی جو فقیر ہے، اس منڈل سے تعلق رکھنے والا ہر مسکین، ہر زریدہ، ہر فقیر وہاں حاضر ہونا، یہ اس کے لیے فیض اور رحمت اور برکت کے جاری ہونے کا اصل سبب ہوگا۔ اور اگر نہیں آتے ہیں تو آپ اپنی محرومی کے ذمہ دار ہیں، رسوا تو ہونا پڑے گا، بے عزت تو ہونا پڑے گا، لوگوں کے سامنے تو تھاتا تو ہوگی ہی، اس لیے کہ جب سہارا دینے والے کیا تم اس کا لحاظ کرنا ہی چھوڑ دو تو پھر تمہیں کیا عزت ملنے والی ہے؟ بیٹا جب باپ کے قدم ڈگمگا رہے ہوں اس وقت پر اگر باپ کا سہارا نہ بنے تو کبھی بیٹے کی عزت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور بیٹا کاندھا نہ دے تو کیا اس کی عزت رہے گی؟ باپ کو دفنا دیا گیا ہے، فاتحہ نہ پڑھے بیٹا تو کیا اس کی عزت رہے گی؟ نہ ہمیں ان کے قدم ڈگمگاتے وقت پر سہارا دینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ان کو سہارا دینا ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہمیں سہارا دینے والے، نہ ان کے جنازے میں ہمیں کاندھا دینا ہے، وہ تو فنا سے بقا کے منزلوں پر گزر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہمارے اخلاق کے ثبوت دینے کی، ان کی بارگاہ میں فاتحہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی۔ اگر آج آپ سلسلے کا خیال نہ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو کل یاد رکھنا آپ مر جائیں گے تو پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کے گھر میں، ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھ کے پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ جان لیں کہ آپ کے شیخ سلسلہ امام احمد کبیر اگر آپ سے اپنے ہاتھ کو روک لے تو کیا حال ہوگا؟ ایک لمحے کو سوچو، کا وجود باقی رہے گا؟ خودی بے خودی کا تصور ختم ہو کر کے فنا کی اس منزل پر پہنچیں گے جہاں سے بقا کا کوئی راستہ نہیں، فنا ہی فنا، نیست و نابود کی منزلوں میں پہنچ جائیں گے۔ اہل اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جمع اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیست و نابود سے نکل کر کے بود کی منزلوں میں پہنچنا ہوتا ہے، فنا سے بقا کی منزلوں کی لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، وجود کو مٹا کے پھر وجود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس سلسلے سے جڑے ہوں گے، جب ہم ان کی برکتوں سے جڑے ہوں گے، جب ان کے طریقے سے جڑے ہوں گے، ان کے اخلاق سے جڑے ہوں گے، ان کے کردار سے جڑے ہوں گے۔ بھلے ہی آپ کو کچھ تکلیف ہوگی، کسی دوسرے سے ناراضگی ہوگی، مگر شیخ سلسلہ سے تو ناراضگی نہیں ہے نا۔ خاندان رشتہ داری ہونے کی وجہ سے کبھی چچا سے بھتیجے کو، بھتیجے سے چچا کو، بھائی سے بھائی کو ہوں گی، ناراضگی ہوگی، انسان ہے، ناراضگی رہیں گی، مگر اس ناراضگی کو بنیاد بنا کر کے آپ منڈل کے فاتحہ میں، منڈل کے جماع میں، منڈل کے جو اہم تقریب ہے اس میں نہیں آئیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ فقیری کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی ہوگا، کبھی ملے گا یہ معاملہ کہ ہمیں یا جیلانی یا رفاعی شین اللہ کا کچھ لطف ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ محرومی ہی محرومی نظر آ رہی، اولاد ماں باپ کو خیال نہیں کرنے والی، ماں باپ کو ٹھکرانے والی، گالی گلوچ کرنے والی، مار توڑ کرنے والی،
کبھی وہ پریشانی تو کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی تو کبھی وہ پریشانی، کبھی موت سامنے دروازے کے ٹھہری نظر آتی ہے تو کبھی موت کی دہلیز میں جا کے واپس آ رہے ہوتے. یہ فکر، یہ پریشانیاں کیوں لاحق ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے شیخ سلسلہ کا حق جو ہم پر ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا. جس دن ہم اپنی کوتاہیوں کو سدھاریں گے ادھر سے ایسا فیضان جاری ہوگا کہ پھر ہزاروں طوفان آئیں گے بھی تو دیکھ کے راستہ کاٹ کے نکل جائیں گے کہ یہ احمد کبیر کا غلام یہاں ٹھہرا ہے. غلامی میں خود کو اس قدر مضبوط بنا لو کہ ہر غلام قیامت تک کے ناز کرے کہ غلام ہو تو اس جیسا ہو جائے. یہ شان پیدا کریں گے تبھی تو ہوگا. اقبال کا شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بلند کرنا ہے تو کیسے؟ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ پانا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا. خود کو مٹانا، مٹانے کے بعد فنا کے بعد بقا کا پودا نکلتا ہے. بقا کا پودا نکلتا ہے تو بلندی اتنی ہوتی ہے کہ خدا اس کی خواہش کو پوری فرما دیتا. طلب سے پہلے پورا ہو جاتا ہے، مانگ سے پہلے پورا کر دیا جاتا ہے. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مریدین آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام احمد کبیر فرماتے ہیں کہ آج میرا ارادہ دریا کی بھنی ہوئی مچھلیوں کے کھانے کا ہو رہا ہے. ادھر زبان سے نکلنا ہی تھا کہ دریا کے کنارے جہاں تک نظر پہنچتی ساری مچھلیاں پانی سے اچھل اچھل کر کے آتی نظر آ رہی. حیران ہو گئے لوگ دیکھ کر کے. شکار کر کے اندر سے مچھلی ڈال کے کانٹا لگا کے نکالنے کی ضرورت، جال لگا کے نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ کر کے گر رہی. فنا اور بقا وہ جانتے ہیں کہ جہاں سے ملنا ہے وہ ہستی امام احمد کبیر کی ذات ہے. وہ آئے وہاں پر، سارے مرید حیران ہو گئے. حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر آپ نے کہا کہ بھنی ہوئی مچھلی کھانا چاہتا ہوں تو مچھلیاں خود پر قربان ہونے کی تیار. حضرت نے فرمایا چند مچھلیوں کو اٹھا لو اور بنانے کا حکم فرما دیا. بنایا گیا. جو اٹھا لیے اس کے بعد جن کی قسمت تھی قربان ہونے کی تو وہ تو ہو گئے. ہر جستجو کرنے والا، ہر خواہش کرنے والا اس منزل مقصود پر نہیں پہنچتا ہے. منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے شیخ کی نظر انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ نے جن کا انتخاب فرمایا ان کو فنا و بقا کا لطف ملنے والا ہے، جن کو نہ انتخاب فرمایا وہ چلا گیا. مگر پتہ نہیں کب کس کی قسمت سنور جائے، کس پر نظر انتخاب شیخ کے پڑ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے. اور پہلے ہی سے دور رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ قریب آنے پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتخاب نہیں ہوتا ہے. دور رہنے پر بھلا انتخاب ہو سکتا ہے. قریب خود کو ایسا کر لو کہ فنا کے لیے ایسے آگے بڑھو کہ نظر انتخاب ہو ہی جائے، پڑ ہی جائے آپ پر. ظاہر سی بات ہے جو سب سے پہلے بھاگ کر کے آئی ہوں گی انہی پر نظر انتخاب پڑی ہوگی. جو سب سے پہلے کنارے پر گری مچھلیاں انہی پر نظر انتخاب پڑی ہوگی. حضرت نے حکم فرمایا چنو ان مچھلیوں کو. اٹھایا، پکایا گیا. سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائے. حضرت نے بھی تناول فرمایا. ایک حضرت کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں شیخ کامل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت شیخ کامل کسے کہتے ہیں؟ حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں جو ہڈیوں کو کہہ دے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو کے پانی میں چلے جاؤ. آپ نے فرمایا مچھلیوں اٹھو، خدا کے حکم سے پانی میں تیرتے چلے جاؤ. ادھر آپ نے فرمانا تھا کہ وہ مچھلیاں جیسے پانی سے کود کے کنارے پر آئے ویسے ہی کنارے سے کود کے پانی میں تیرتے چلے گئے. اور وہ منظر دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت فرمایا. اور ایک مرتبہ کا تو سب سے عظیم واقعہ یہ حضرت پیران پیر کے لیے بھی یہ واقعہ ہے اور آپ کے لیے بھی یہ واقعہ ہے. یہ عظیم واقعہ، اس واقعے کی گواہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. 250 سے زائد اولیاء کرام جو بڑے بڑے درجے کے ہیں وہ اس کی گواہ. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی جھولی نہیں ہے. اس واقعے کی گواہوں میں سے ایک حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر بھی ہے. حضرت امام عدی ابن مسافر بھی ہے اس واقعے کی گواہ. واقعہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب آپ سے بظاہر جسم کی جو سفر کی زمین کی دوری مجھے میسر تھی
فی حالت البعد، میں جب دور تھا آپ سے تو میں آپ کی خدمت میں کنت ارسل روحی، کہتے میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا تاکہ میرا سلام آپ کی خدمت میں بھیجے، پیش کرے، اور آپ کی زمین کو بوسہ دے کے میرے پاس آ جایا کرے۔ اور آج یا رسول اللہ میں سراپا جسم روح کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اپنے دستے کرم کو بڑھائیں تاکہ میں بوسہ دے کے میری عزت و شرافت کو پا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوتی ہے اور دستے مبارک باہر آ جاتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر نے دستے مبارک کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ چونکہ فخر اور غرور و گھمنڈ پسند نہیں کرتے تھے، اپنی نعمتوں پر لوگوں پر اترانا پسند نہیں کرتے تھے، آپ پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ گریہ طاری ہوا کہ آپ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور دروازے پر لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی یہاں سے گزرے گا مجھے روندتا ہوا پھلانگتا ہوا ہی آگے جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا چاہتے، اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود بھی میں غرور کو نہیں پسند کرتا ہوں، فقیری کو پسند کرتا ہوں، عاجزی کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے بتا دیا، مگر حضرت پیران پیر مسکرا کے اس دروازے کو چھوڑ کے دوسرے دروازے سے نکل کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ اپنی عاجزی کو بتا رہے ہیں جو بہت اچھا ہے، مگر یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولیاء پر سرداری عطا فرمانے والا ہے، نیابت غوثیت کبریٰ پر بیٹھایا جانے والا ہے، سرتاج سلطنت ولایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنایا جانے والا۔ وہ جان گئے کہ کیسی شان انہیں عطا فرمانے والی ہے۔ جب وہ موقع دیکھتے ہیں، وہ معاملہ دیکھتے ہیں، اس وقت پر سب سے پہلے کسی نے بھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا تھا، سب سے پہلے جو مصافحہ کیا گیا وہ مصافحہ حضرت عدی ابن مصافی نے کیا، اور اسی وقت پر آپ سے بیعت انہوں نے فرمائی۔ یہ آپ سے بیعت فرمائی چونکہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے ہاتھ سے لگا ہوا ہاتھ ہے، اور اس وقت پر نہ جانے کتنے اولیاء نے ان کے دست کو چوما، کتنے اولیاء نے ان کے قدموں کو چوما۔ جب وہ حال انہوں نے دیکھا تو کہا کہ میں عاجزی اختیار کرنے والا ہوں، کہیں غرور و گھمنڈ میرے اندر نہ آ جائے اور نفس مجھے مکابرہ کی طرف نہ لے جائے۔ آپ نے زمین کے دروازے پر لیٹ کر کے بتایا کہ میں خود کو ابھی بھی بارگاہ رسالت کے دروازے کی خاک ہی تصور کرتا ہوں۔ یہ ان کے کرم کے فیصلے ہیں جو بنا لیا ہے اپنا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، حضرت امام احمد کبیر پر انعامات کا ہے۔ ہم ان کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی اور ان کے اوصاف کی اپنے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کے طریقے کو اپنانے لگیں گے یقیناً ہم پر کرم ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہمارے پیر احمد کبیر امام کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کی بھی پابندی فرمائی، کبھی آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، تلاوت قرآن کو قضا نہیں فرمایا، درس حدیث کو قضا نہیں فرمایا، قرآن اور حدیث کے علوم کو، علوم ظاہری کو آپ نے نہیں چھوڑا، بلکہ علوم ظاہری کے میدان میں آپ کو جو ہے ابو العالمین آپ کو کہا جاتا ہے، دونوں لشکروں کے سردار، دونوں لشکروں کے سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ ابو العلم اسے کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے۔ آپ کو فرمایا ابو العلمین کہا گیا، آپ کو دو جھنڈے اٹھانے والے آپ کو کہا گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ آپ شریعت کے لشکر کے بھی سپہ سالار ہیں، طریقت کے لشکر کے بھی سپہ سالار ہیں، اس کی بھی ریاست آپ کے جھنڈے تلے فرمائی گئی، اس کی بھی ریاست آپ کے جھنڈے تلے فرمائی گئی۔ اور آپ کی یہ عظمت حضرت پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں عطا فرمائی گئی۔ یہ نعمتوں کو ہمیں جاننا ہے، عظمتوں کو ہمیں جاننا ہے، طریق پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انسان ہے، بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، مگر برا تو تب ہے کہ عادت اس کی بنا لی جائے۔ برا یہ ہے کہ غلطی کی عادت بنا لی جائے، بھول چوک کی عادت بنا لی جائے، یہ برا ہے۔ غفلت سے ہو جانا برا نہیں ہے، کبھی کبھار ہو جانا برا نہیں ہے، عادت بن جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے،
اور جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار یہ فقراء نے جو یہاں پر محنت کی ہے مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، جو لوگوں کو کھانا کھلایا ہے وہ کھانا کھلانے کو قبول فرما لے، جو حاضر آئے ہیں انہیں بھی سعادتیں عطا فرما دے، جو حاضر نہ ہو سکے انہیں توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار بالخصوص امام احمد کبیر رفاعی کے طریقے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل، تمام امور خیریہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار اسی طریقے سے حضرت امام احمد کبیر کے اس چمن کو آب تاب عطا فرما۔ پروردگار آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رہنا انہیں عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ جو جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت محبت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.